دروازہ کھولتے ہیں فرشتے قبول کا، دروازہ کھولتے ہیں فرشتے قبول کا، ایک سلسلہ ہے رحمت حق کے نزول کا، اور دونوں عالم گوش بر آواز ہو گئے، دونوں عالم گوش بر آواز ہو گئے کہ میں نام لے رہا ہوں خدا کے رسول کا۔ سامنے کرام، اللہ کے حبیب کا عشق اور اللہ کے حبیب کی محبت ایمان کی نشانی اور پہچان ہوا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی نعت کا ہر شعر، آپ کا لکھا ہوا ہر قطعہ جو ہے محبت رسول کا پیغام دے رہا ہے۔ آپ کی شاعری صرف شاعری نہیں ہے بلکہ وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضرت ہمارے بادشاہ وقت کا جو ہے جشن ولادت ہے، ان کے ہاں ولادت کے جشن کا پروگرام ہے، تو کیوں نہ آپ ان کی شان کے اندر ایک قصیدہ تحریر فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی شاعری صرف اور صرف اللہ کے حبیب کے لیے وقف ہے، ان دنوں وہ مشہور زمانات کلام لکھ رہے تھے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ کو جلال آ گیا، آپ نے لوگوں کو منع فرما لیا اور اس نعت کا مطلب اس طرح نہیں فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ سامعین، یہ اس شاہ کی شان ہوا کرتی ہے کہ بلاوا آیا، پھر کچھ عشق بہا لوں تو چلو، پھر کچھ عشق بہا لوں تو چلو، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو، سیدی اللہ حبیبی، سیدی اللہ حبیبی، سیدی اللہ حبیبی، الفت میں ہے جینا میرا، ان کی الفت میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، دیکھ لو ہیر کے سینہ میرا، دل یا شہر مدینہ میرا، دل یا شہر مدینہ میرا، دل دیب اپنا دکھا لوں تو چلو، دل دیب اپنا دکھا لوں تو چلو، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو، سیدی اللہ حبیبی، سیدی
سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی پاکیزہ باسعادت اور بابرکت محفل کے انعقاد پر اس کے منتظمین حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر اس علاقے کے مکینوں کو کہ الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں ایسی پیاری محفل کا انعقاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ جب میں یہاں آیا تو حضرت وعظ فرما رہے تھے اور دل کے حوالے سے آپ کو مستند نئی راہیں فراہم کر رہے تھے، اپنے مشوروں سے نواز رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی نعت کا جو آج انتخاب کیا ہے وہ میرے استاد گرامی حضرت سید پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس شعر سے کہ جس کی ترجمانی کا تسلسل ان کی تقریر سے ایک خاص ربط اور تعلق رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ آپ اپنا نام ثنا خانوں کی فہرست سے لکھوا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ درود پاک پیش کیجیے گا میرے ساتھ۔ صلی شفیعنا صلی علی میں چاہوں گا کہ جو حضرات پیچھے اسٹیج پہ تو آواز آ رہی ہے، جو حضرات نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی درود میں شامل ہو جائیں۔ صلی اپنے آقا کو درود بھیجتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، آواز بلند کہیے صلی شفیعنا سوز دل چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، کیونکہ ہو میسر مدینے کی گلیاں، اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں، اگر
کشائی کی جرأت مناسب نہیں، بے شک بے شک کیونکہ ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو، کیونکہ فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے، نظر چاہیے۔ آپ کی خدمت میں اسی نعت میں ایک بہت خوبصورت شعر جو خصوصی طور پہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ہو گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ
کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب جو نعت شریف میں پیش کر رہا ہوں یقیناً آپ حضرات اس نعت میں میرے ساتھ ضرور دیجیے گا. بڑی خوبصورت نعت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. محبت کے ساتھ ضرورت نذرانہ پیش کیجیے. صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. برائے کرم جو چائے والے حضرات چائے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں میں ان سے معدبانہ گزارش کروں گا کچھ لمحے کے لیے یہ وقفہ فرما دیں. بس میں ایک نعت شریف آپ کے سامنے اور پیش کروں گا اس کے بعد آپ چائے اور لنگر جو بھی ہے آپ پیش کیجیے گا انشاءاللہ. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. نیچے سے آواز آنی چاہیے. وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سیرت کا پہلو سماعت کیجیے. جو آسی کو کمیلی میں اپنی چھپا لے جو آسی کو کمیلی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کمیلی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اسے اور کیا نام
محمد کی عظمت کو، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، ارے بشر کی سرے عرش مہمان نوازے، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازے، یہ عظمت نہیں ہے تو بابا سے بلند کہیے، تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازے، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بہت خوبصورت شعر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کا ایک دن، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن، ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، بے شک بے شک بے شک۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن، ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، کیونکہ مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری، بھائی قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ پروفیسر اقبال عظیم اسی نعت کے تسلسل میں ایک خاص نقطہ بیان کرتے ہیں۔ اب جو شعر میں پیش کروں گا آپ کی خصوصی توجہ کا طلبگار رہوں گا، اور اس نعت اس شعر میں جو خاص نقطہ ہے وہ آپ سماعت کیجیے گا۔ اقبال عظیم فرماتے ہیں، شفاعت قیامت کے، شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، ارے یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری، شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری، خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل، خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل، بھائی شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، خطا کار بندوں پہ
شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری، بندوں پہ لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ پوری نام لکھنے کے بعد آخر میں اقبال عظیم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، تم اقبال یہ نعت، تم اقبال یہ نعت لکھ تو رہے ہو، تم اقبال یہ نعت لکھ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، تم اقبال یہ نعت لکھ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، ارے کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا 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 ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے ملک کے مشہور و معروف کیو ٹی وی اور پی ٹی وی کے ایوارڈ یافتہ نعتخواں جناب شفیق مندی صاحب ہدیہ عقیدت کے پھول نشاور فرما رہے تھے، تو پھر آرزو ہے شیشہ دل چور چور ہو، پھر آرزو ہے شیشہ دل چور چور ہو، پھر تو کوئی شے قابل نظر حضور ہو، یا رب ایک التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو، یا رب ایک التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو، نعت رسول پاک کی محفل ضرور ہو۔ اور اب ہم پنجاب سے تشریف لائے ہوئے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا سید احمد قادری مدد اللہ العالی سے ملتمس ہیں کہ سامعین کو اپنے ایمان افروز خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا سید احمد قادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادعیہ درود و سلام کے بعد صدر محفل مہمانان گرامی ثنا خوانان مصطفیٰ معززین علاقہ شرکائے محفل میں دل کی گہرائیوں سے ان نوجوانوں کو محلے والوں کو اہل علاقہ حاضرین و سامعین کو نبی کریم کے میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی محفل ہے حضور کائنات میں تشریف لائے تو ساری کائنات نے اپنے آقا کی آمد پر خوشیاں منائیں تاریخی روایات کے مطابق جو مقتدر علماء کرام نے تحریر فرمائی ہے دیگر کتابوں کے علاوہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نعمت کبریٰ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے کائنات کے ہر ذرے نے خوشیاں منائیں بے شک بے شک جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف جلوہ اپنا دکھانے لگا کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ان روایات کی روشنی میں ایک بات جو روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم کے میلاد پر حضور کی آمد پر صرف شیطان خوش تھا یا کافر جنوں انس اس کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوقات نے اپنے آقا کی آمد پر خوشیاں منائیں بے شک بے شک اور نہ صرف خوشیاں منائیں بلکہ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جانوروں نے پانی کے جانوروں نے پانی کے اندر اور خشکی کے جانوروں نے خشکی کے اندر ایک دوسرے کو نبی کریم کی آمد کی مبارکباد بھی دی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہوئے
किस अंदाज के साथ और मेरे आका के चाहने वालों ने, मानने वालों ने किस अंदाज के साथ खुशियां मनाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पाक से मदीने की तरफ तशरीफ लाए। हुजूर की मक्के से मदीने की तरफ आमद हुई तो मेरे आका किस शान के साथ मदीने में तशरीफ लाए और अहले मदीना ने किस अंदाज के साथ खुशियां मनाई। नबी करीम मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ रवाना हुए। हजरत बरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान कबूल नहीं किया था। कुफार के कहने पर, मुखालिफिन के कहने पर इनाम के लिए नबी करीम को गिरफ्तार करने के लिए 70 आदमी साथ लेकर इमामुल अंबिया के पीछे रवाना हुए। अल्लाहु अकबर। 70 आदमी हुजूर को गिरफ्तार करने के लिए, इसलिए कि इमामुल अंबिया की आमद पर या काफिर ना खुश थे या हुजूर के मुखालिफिन ना खुश थे। बेशक नबी करीम को मानने वाले हुजूर के गुलाम जहां भी इमामुल अंबिया का जिक्र खैर आता है, जहां भी हुजूर की आमद होती है वहां खुशियां मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम की बारगाह में गिरफ्तारी की घर से हाजिर हुए, मेरे आका के सामने आए। नबी करीम की निगाह रहमत उठी, बरीदे असलमी की दुनिया बदल गई। इमामुल अंबिया के कदमों में गिर पड़े, ईमान की दौलत से सरफराज हुए और उन्हें देखते हुए उनके 70 साथी भी ईमान की दौलत से माला माल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये निगाह मुस्तफ़ा का कमाल है, हुजूर की नजर करम का कमाल है। इमामुल अंबिया को तो अबू लहब ने भी देखा था, अबू जेल ने भी देखा था, लेकिन मेरे आका ने उनको नहीं देखा। जिसको इमामुल अंबिया ने देखा वो भले किसी भी घर से आया, नबी करीम का गुलाम बन गया। बरीदा असलमी ने इमामुल अंबिया की कदम बोसी की, ईमान की दौलत से माला माल हुआ और जब ईमान सीने में आता है अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपकी मक्के से मदीने आमद है तो मैं ये चाहता हूं कि शान के साथ आपकी आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अज़मतो शान के साथ इस अंदाज से इमामुल अंबिया की आमद मदीने में हुई कि बरीदा असलमी ने अपना अमामा सर से उतारा और उसे फाड़कर अपने नेज़े की नोक पे बांधा, अपने अमामे का झंडा बना लिया और नबी करीम के साथ 70 आदमियों का जुलूस लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अहले ईमान नबी करीम की आमद पर जलसे भी करते हैं और जुलूस भी निकालते हैं। बेशक और झंडे भी साथ लेकर चलते हैं। अब बरीदा असली ने सफेद अमामा बांधा होगा या काला, उस अमामे का झंडा बना लिया और वो झंडा लेकर 70 आदमी साथ, ये तो वो लोग थे जो उसके साथ आए थे, उनके अलावा नबी करीम के साथ फरिश्तों की कितनी तादाद हो गई ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए कि मेरे आका की बारगाह वो है जहां पर 70,000 मलाइका
ہزار شام کو آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اہل مدینہ کو نبی کریم کی آمد کی خبر ملی تو اہل مدینہ پہلے سے ہی کئی دنوں سے امام الانبیاء کی آمد کا انتظار کرنے لگے اور اس انداز سے انتظار کرتے کہ صبح سے گھروں کو نکلتے مدینے سے باہر آ کر جو راستہ امام الانبیاء نے جس راستے سے آنا تھا اس راستے پر بیٹھ کر حضور کی آمد کا انتظار کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزانہ ہر روز امام الانبیاء کی آمد کا انتظار کرتے اس لیے کہ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ نبی کریم کا آمد کا انتظار کرتے ہیں اور جب نبی کریم تشریف لے آتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے، اہل مدینہ نے کس انداز سے خوشیاں منائی؟ امام الانبیاء کا شاندار استقبال کیا، نبی کریم مدینے میں داخل ہوئے، اہل مدینہ نے یا رسول اللہ یا محمد کے نعرے لگائے، سبحان اللہ سبحان اور حضور اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا جلوس کی شکل میں مدینے میں داخل ہوئے تو پردہ نشین عورتیں اپنے نبی کی، اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ مرد حضور کے ساتھ ہیں، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے آقا کی آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چھوٹی بچیاں نبی کریم کے راستے میں کھڑے ہو کر دف بجاتی ہے، حضور کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرتی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہیں۔ ننھی بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں عرض کرتی ہیں کہ نبی کریم کی آمد پر ہمارے اوپر شکر اللہ کا واجب ہو گیا۔ یا رسول اللہ۔ جن کے دلوں میں امام الانبیاء کی محبت بس جاتی ہے وہ نبی کریم کی آمد پر خوشیاں بھی مناتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہے، جب اللہ کا فضل ہو وبرحمتہ اور اس کی رحمت ہو فبذالک، تو اس پر فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ اس پر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں، اللہ کے بے شمار فضل ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل کملی والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں پر رحم۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور اہل ایمان کو ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ کملی والا
اہل ایمان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، نبی کریم کی آمد، حضور کا میلاد، اللہ نے فرمایا یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کا فضل عظیم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور اللہ کے فضل پر اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ خوشیاں مناؤ، اور مطلق اللہ نے فرمایا خوشیاں مناؤ۔ خوشی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی، کوئی مخصوص طریقہ خوشی کا نہیں بتایا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کائنات میں بسنے والوں تمہارا جیسے جی جاتا ہے خوشیاں مناؤ، جس طرح تمہارا دل کرتا ہے۔ جھنڈے لگاؤ چاہے جھنڈیاں لگاؤ، بینر لگاؤ چاہے لائٹنگ کرو، گلیوں میں مناؤ چاہے گھروں میں مناؤ، مسجدوں میں مناؤ چاہے گراؤنڈ میں مناؤ، جہاں تمہارا جی چاہتا ہے مناؤ۔ اور میرے محبوب کے میلاد پہ جس انداز سے تمہیں جو چاہتے ہو، جس انداز سے چاہتے ہو خوشیاں مناؤ۔ اسی لیے نبی کریم کی امت، حضور کے جانے والے نبی کریم کی امتی اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں، اپنی توفیق کے مطابق سبحان اللہ اہتمام کرتے ہیں، بے شک اپنی توفیق کے مطابق۔ کوئی سٹیج پہ ہے، کوئی کرسیاں لگا کر مناتے ہیں، کوئی چاول پکاتے ہیں، کوئی بریانی پکاتے ہیں، کوئی کھانا پکاتے ہیں، کوئی چائے پلاتے ہیں، جس انداز سے جس کا جی چاہتا ہے حضور کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حکم ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ورنہ حضور کے جانے والے نبی کریم کی امتی اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں، اپنی توفیق کے مطابق سبحان اللہ اہتمام کرتے ہیں، بے شک اپنی توفیق کے مطابق کوئی سٹیج بناتے ہیں، کوئی کرسیاں لگا کر مناتے ہیں، کوئی چاول پکاتے ہیں، کوئی بریانی پکاتے ہیں، کوئی کھانا پکاتے ہیں، کوئی چائے پلاتے ہیں، جس انداز سے جس کا جی چاہتا ہے حضور کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حکم ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ورنہ نبی کریم کے میلاد کی وہ عظمتیں، وہ برکتیں جو کائنات میں اس وقت ظہور پذیر ہوئیں جب میرے آقا تشریف لائے، وہ میں بیان کرتا۔ وقت کی قلت کے پیش نظر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے پروردگار عالم نے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اہل ایمان کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے کہ کملی والا ان کے لیے اللہ کا فضل عظیم بن کر آیا۔ سبحان اللہ اہل ایمان کون ہے؟ اہل ایمان کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم، نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے والدین سے، اولاد سے، بلکہ ساری کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارا محبوب نہ ہو جاؤں، سبحان اللہ سبحان اس وقت تک کوئی تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا، کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ اہل ایمان وہ ہیں جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہے۔ یہ تو حدیث سے پتہ چلا، اور جب نبی کریم کی محبت دل میں آ جاتی ہے
ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر ان اہل ایمان کی شان کیا ہوتی ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، اس سبحان لیے کہ حضور کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا اور اللہ کے ذکر کو حضور نے بلند کیا، بے شک بے شک۔ اور یہ دونوں ذکر لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں ذکر لازم و منظوم ہے۔ یہ اتنے لازم و ملزوم ہیں کہ جب تک یہ دونوں ذکر اکٹھے نہ کیے جائیں بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، بے شک بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک یہ دونوں ذکر اکٹھے نہ کیے جائیں۔ نبی کریم کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اور نبی کریم نے تشریف لا کر اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا۔ نہ صرف خود بلند کیا بلکہ اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے محبوب کی محبت تمہارے سینوں میں دلوں کے اندر آ گئی، تم اہل ایمان ہو گئے، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، ایمان والے ہو گئے، اب تمہاری شان کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ جب تمہیں ایمان کی دولت مل گئی، اللہ نے فرمایا پھر جو ایمان والے ہوتے ہیں اشد حبا للہ، وہ اللہ کے ساتھ بھی شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی۔ یہ نبی کریم کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی محبت دلوں میں آئے، تو حضور نے فرمایا میرے بھیجنے والے کے ساتھ بھی شدید محبت کرو، سبحان اللہ، میرے بھیجنے والے کے ساتھ بھی شدید محبت کرو۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہ محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے، حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں اس لیے کہ ہم ظاہر کرتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، اور حضور کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ بے شک کیا ملے گا؟ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو کیا ملے گا؟ مولانا روم فرماتے ہیں گر تو خواہی زیستن و آبرو، ذکر او کن ذکر او کن ذکر او۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ اے امام الانبیاء کے امتی، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی عزت کے ساتھ گزرے تو اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ کا ذکر او کن ذکر او کن ذکر او، اللہ کا ذکر کر، اللہ کا ذکر کر، اور پھر اللہ کا ہی ذکر کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کثرت ذکر کیا ہے؟ کثرت ذکر کیا ہے اور کثرت سے بندہ ذکر کیسے کرتا ہے؟ ایک تو ہے نا صرف ذکر کرنا، ایک ہے کثرت سے ذکر کرنا۔ اب یہاں پہ جو حکم ہے قرآن کریم میں اہل ایمان کو، وہ کثرت سے ذکر کرنے کا ہے، صرف ذکر کرنے کا حکم نہیں۔ کثرت کے ساتھ ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ کثرت کے ساتھ ذکر اس وقت ہوگا جب ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو، بے شک ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ جب
نماز پڑھ چکو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بھی بیٹھے بھی اور کروٹوں کے بل سوتے ہوئے، کروٹوں کے بل سوتے ہوئے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل سوتے ہوئے بھی یہ اللہ کا ذکر اتنا ضروری ہے کہ یہ سوتے ہوئے بھی معاف نہیں ہے، سوتے ہوئے بھی معاف نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سوتے ہوئے بندہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ سو جاتا ہے بندہ، اپنی ہوش نہیں ہوتی تو اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ بندہ جب سو جاتا ہے اسے اپنی ہوش نہیں ہوتی تو اللہ کو کیا یاد کرے گا؟ ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی اس کام کا استاد پکڑنا پڑتا ہے۔ سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی ایسا استاد پکڑنا پڑے گا جو ہمیں اللہ کے ذکر کا ایسا طریقہ بتائے کہ سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ سخی سلطان باہو جیسی ہستیاں ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک وہ سلطان العارفین جیسی ہستیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ اسی آیت کریمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ کہ کھڑے بھی بیٹھے بھی اور سوتے ہوئے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اس اللہ کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے سلطان العارفین نے ارشاد فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے پڑھایا ہوں سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں سا دل مولا وال لایا، اسا دل مولا وال لایا۔ ایک تو یہ چیز ملتی ہے کسی کامل مرشد کی بارگاہ سے، یہ سلطان صاحب کے فرمان کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مرشد اے پڑھایا ہوں، یہ سبق کوئی کامل مرشد ہی پڑھا سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب مرشد کی بارگاہ سے ہم نے یہ فرمان سنا، سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں اساں دل مولا ول لایا۔ فرمایا پھر میری آنکھیں کھل گئی، اور پھر کیا کیا کہ اس دل کو اللہ کی یاد میں لگا لیا، اس لیے کہ یہ دل سینے میں ایک مرتبہ جاگ جائے، بیدار ہو جائے، اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے تو پھر بندہ بھلے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا سو رہا ہو یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ ہے کثرت ذکر الہی کا طریقہ۔ اس طریقے سے بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس غافل دل کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگایا جائے۔ یہ دل کیسے ذکر کرتا ہے؟ جس طرح منہ میں یہ زبان ذکر کرتی ہے اسی طرح سینے میں یہ دل بھی ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس زبان کو ہم نے ذکر کرنا سکھایا ہے، دل کو سکھایا نہیں۔ زبان کو سکھانے کے لیے استاد عام مل جاتے ہیں، دلوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے عام استاد نہیں ملتے، کوئی خاص استاد پکڑنا پڑتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی زبان نہیں جانتا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کوئی زبان نہیں جانتا، اس کی زبان پر کوئی بولی نہیں آتی، اس بچے کو آپ جو زبان جو بولی سکھائیں گے وہ بولتا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دلوں کا استاد مل جائے اور اس دل کو ایک دفعہ اللہ کے ذکر سے بیدار کر دے، یاد الہی میں لگا دے، تو اللہ کی قسم یہ دل اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، یہ دل کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور یہ دل حضور کی نعتیں بھی پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دل حضور کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب نبی کریم کی بارگاہ میں نعت کا
درود و سلام کا نذرانہ دل سے پیش کرتے تو حضور سننے کے لیے تشریف لے آیا کرتے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کی آمد پر اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے, حضور کا استقبال کرتے اور کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے. کھڑے ہو کر. یہی طریقہ رواج پا گیا ہے اہل سنت میں کہ جب بھی درود و سلام کی محفل ہوتی ہے تو کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب دل سے پڑھا جائے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے, رفت پہ نظر رکھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے, گردوں پہ گزر رکھتی ہے. جب بندے کا دل سینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل کی آواز آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ انسان کے دل کا تصرف ہے. زبان کی آواز اسی دنیا میں گونجتی ہے. اگر لاؤڈ سپیکر میں بولا جائے تو محلے والے سن لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اور کہاں تک یہ آواز جائے گی. لیکن انسان کا دل جب سینے میں بولتا ہے اس کی آواز عرش الہی والے بھی سنتے ہیں اور آسمانوں کا سینہ چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو حضرات گرامی, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کا ذکر کرے, ان کے دل حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں, میری یہ گزارش ہے جو نہیں چاہتے وہ نہ کریں, اور جو کرنا چاہتے ہیں یہ طریقہ فی سبیل اللہ ہم بتاتے ہیں. آنکھیں بند کر کے میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر دل پر اللہ کا نام تصور کر کے دل میں پڑھے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا. اگر تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, اگر تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. میں قاری ہوں تو میرا قرآن تم ہو, میں شاعر ہوں تو میرا دیوان تم ہو, میرا عشق تم ہو, میری جان تم ہو, میری جان تو کیا میرا ایمان تم ہو. اگر تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ تھے حضرت علامہ مولانا سعید احمد قادری صاحب جو کہ پنڈی سے تشریف لائے ہوئے تھے. اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو نور ایمانی سے گرما رہے تھے. سامعین کرام, اس محفل کو اختتامی مراحل کی جانب سمیٹا جا رہا ہے. آخر میں درخواست کروں گا کمسن سناما سے سید فہیم علی جعفری سے کہ تشریف لائیں اور مختصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کریں. سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق کا
مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر کہاں میری رونق کا منظر اللہ سبحان اللہ کم سلسلہ خان جناب سید فہیم علی جعفری صاحب ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اب آج کی اس بزم کے صدر جناب سید افضال حسین زیدی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سید افضال حسین زیدی صاحب کو دعوت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ تمام سامعین کو السلام علیکم میری طرف سے، اور یہ مبارک جلسہ کرنے پر یہاں کے ساتھیوں کا تعاون جو حاصل ہوا ہے وہ بھی قابل احترام اور قابل مبارکباد ہے، اور یہ تمام شہرا تمام ساتھیوں کے سر جاتا ہے جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا، اور آپ لوگوں کا تعاون اسی طرح شامل حال رہا تو یہ آئندہ بھی پروگرام کرتے رہیں گے۔ وہ ہمارے دعوت صلاۃ السلام کے لیے آگے تشریف لے آئیے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام سورج کی سینے بھی پھیرا نہیں کوئی مثل یا اللہ دیکھا نہیں جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام اور میں بھی ہوں ایک گدا ہے در اولیاء میں بھی ہوں ایک ساگے کوئے غوث الورا میں بھی ہوں ذرے
مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام تابے قیامت کے بدلے ہوگا جبکہ ہو ہر طرف نفسا نفسی کا شور جب کسی کا کسی پر نہ چلتا ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شبی شاہ احمد رضا خاردا فیض یاب کمالات حسردا ساتھ ہم سب بھی ہو زمزم خاردا جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہارزا جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہارزا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین اور یہ سلام آج الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا الہی اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس دوران ہم سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد معاف عطا فرما یا الہی جن لوگوں نے جس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ اس محفل پاک کا انعقاد کیا اور جنہوں نے اس محفل پاک میں کا ساتھ دیا دام میں درہم میں قدم سخنے اپنی بارگاہ نازال میں قبول فرما کر ان کے جان مال صحت کاروبار میں برکت عطا فرما روحانیت میں ترقی عطا فرما یا الہی حاضرین محفل تمام سامعین کے نیک ارادوں کو پورا فرما یا اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا جو دعائیں بجائیں لے کر اس محفل
پاک میں آئے، آج کی اس محفل میلاد کے صدقے سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، یا الہی بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ اس راستے پر ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں اللہ یا الہی اپنی اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اس راستے پر ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر آزمائش امتحان میں کامیابی نصیب فرما، یا الہی ہمیں شیطان نفس خناس دنیا کی شر سے محفوظ فرما، آفات بدیات سے محفوظ فرما، یا الہی ہمارے آپ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، الہی بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستدامون علیہ رسول، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل سے ہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، بھول جائیں یا الہی نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جب صراط طے پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمدہ کا ساتھ ہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته ذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا محمد رسول تبرک کا اہتمام ہے، تمام ساتھی دوست تبرک لے کر رہے گا۔ بزم مدحت مکین گنبد خضرا کی جانب سے ایسی روحانی و عرفانی محفل کا انعقاد کوچہ کوچہ قریہ قریہ کیا جاتا ہے۔ تمام وہ حضرات جو اس طرح کی محفل انعقاد کرانا چاہتے ہوں، کوئی پائے پیسہ چندہ نذرانہ طلب نہیں کیا جاتا، فی سبیل اللہ اللہ اور رسول کی محفلیں کی جاتی ہیں۔ اس علاقے میں آپ حیدر بھائی سے سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی ذاتی اس طرح کی محفل رکھوانا چاہتے ہیں۔